ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم. تمامی احباب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورۃ الفاتحہ شریف کی ایک آیا مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے. اب اس آیا مقدسہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز الحمد سے کیوں ہوا ہے؟ حمد چار وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جس کی حمد کی جا رہی ہے نا، اس میں ہر قسم کی خوبی پائی جاتی ہے، وہ تمام نقص اور عیوب سے پاک ہے، کہ اس کی ذات تمام کمیوں سے پاک ہے، تو اس لیے اس کی حمد کی جا رہی ہے، بنتا ہے. دوسری وجہ کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جس کی ثنا کی جا رہی ہے، اس نے ماضی میں احسانات کیے ہیں. میرے پہ کسی نے احسان کیا، مہربانی کی، تو میں اب اس مہربانی کو یاد کر کے اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے. حمد کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ مستقبل میں اس کے احسانات کرنے کی امید ہے، اس لیے تعریف کی جا رہی ہے کہ بھی آنے والا وقت ہے کہ مجھے کچھ وہ عطا کرے گا، احسان کرے گا، مہربانی کرے گا. اور چوتھی وجہ تعریف کرنے کی اس کے ڈر اور قہر اور غضب کی وجہ سے. اب ہم یہ چاروں چیزیں اپنی مالک کی طرف اگر دیکھیں نا، اس کی تعریف اگر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، بری ہے، خوبیوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، تو وہ تو مالک حقیقی ہے. اس کی ذات بے شک ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور وہ تعریف کے قابل ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے. اور جو دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی نے کسی پر ماضی میں احسان کیا، وقت تو گزر گیا مگر احسان کیا، کچھ عطا کیا، اس لیے اس کی تعریف کی. تو یہ قاعدہ اپنی مالک کی طرف اگر ہم دیکھیں تو سب کچھ عطا کرنے والی وہ ذات ہے، اس لیے وہ تعریف کی مستحق ہے، حمد کے لائق ہے وہ ذات. تیسرا جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ مستقبل میں کچھ عطا ہونے کی امید ہے، اس لیے ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیں اپنی مالک سے صرف امید نہیں، ہمیں اپنے مالک پر پورا یقین ہے کہ وہ ہمیں عطا فرماتا ہے. اس لیے ہم اس کی صفت و ثنا کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں. حضرت علامہ مفتی محمد احمد یار خان نعیمی گجراتی بدعیونی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ اس کا آغاز الحمدللہ سے کیوں کیا گیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا، تو آپ کو چھینک آئی. تو جب چھینک آئی تو آپ نے فوراً یہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے.
تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورت کی پہلی آیت کو آدم علیہ السلام کی دعا بنا دیا اور سنت بنا دیا کہ جس طرح آدم علیہ السلام نے میرا شکر ادا کیا، آدم کی اولاد بھی میرا شکر ادا کرے۔ تو حاضرین محترم، مفسرین کرام نے اس کی بے شمار وجوہات بیان کی ہیں۔ حضور جانے جانا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کلام کی ابتدا الحمدللہ سے نہ کی جائے وہ کام ناتمام رہے گا۔ اسی لیے کوئی خطیب، کوئی وائز جب اپنا واز شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تاکہ بات میں تاثیر پیدا ہو جائے اللہ کے نام کی برکت سے۔ تو جس بھی کام کی ابتدا الحمدللہ سے ہو جاتی ہے وہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا اور تمام ہو جاتا ہے، اور جس کام کی ابتدا الحمدللہ سے نہ کی جائے وہ کام بھی نہ تمام رہتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کا کیسا نصیب رکھا ہے۔ اب یہ حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے، مجھے حیرانگی ہے کہ اللہ نے مومن کا نصیب کیسا رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو اللہ کی طرف سے بھلائی پہنچتی ہے تو مومن اللہ کی حمد کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر مومن کو کوئی مصیبت یا تنگی پہنچتی ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے۔ اب دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر اللہ کی نعمت ملے حمد بھی کرتا ہے اور ساتھ شکر بھی کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بھی حمد کرتا ہے اور ساتھ صبر کرتا ہے۔ اب اسی مناسبت سے ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے نا، نابالغ بچہ، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم نے میرے بندے کا بچہ اٹھا لیا ہے؟ ہاں یا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے کلیجے کا ٹکڑا اٹھا لیا ہے؟ جی یا اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے نے یہ پڑھا، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا ہے اور جس کا نام میں نے رکھا ہے بیت الحمد، تعریف کا گھر۔ تو حاضرین محترم یہ جو حمد ہے نا اللہ کی، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس شان کے لائق ذات ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور جب کچھ چیز کھاتے یا پیتے تناول فرماتے نا تو حضور اس کے بعد دعا فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ حضور کچھ تناول فرماتے تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ارشاد فرماتے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نعمت پہنچے پھر بھی اس کا شکر ادا کرو، کوئی مصیبت آ جائے تو پھر بھی اس پہ صبر کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اس کا وعدہ ہے کہ جب بندہ میرا شکر ادا کرے گا نا تو پھر میں اس کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، میں بات مکمل کر رہا ہوں، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام
آپ کو اللہ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام میں نے اتنی نعمتیں تجھے عطا کی ہیں، تو پھر تو عرض کی یا اللہ میں تیرا نا ایک نعمت پہ شکر ادا کرتا ہوں. پھر عرض کی الہ العالمین پھر میں اس شکر پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اب بات کو سمجھنا آپ نے، اللہ تعالیٰ کی نعمت تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اب سرکار سیدنا داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ تو مجھے ایک نعمت جو دیتا ہے نا میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، پھر میں اس شکر کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. پھر میں اس شکر کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس شکر کا شکر ادا کرتا ہوں. تو یا اللہ میں تو ساری زندگی بس ایک نعمت کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں. اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو نے حق ادا کر دیا ہے، میں راضی ہو گیا. حاضی متشم اگر کوئی کسی کو عطا کرتا ہے نا، حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو کسی بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر. یہ فطرت ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں، احسان کریں، محبت کریں تو ہم بدلے میں محبت چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کا اظہار کرے کہ یار تیری مہربانی تو میرے نال بھلائی کی ہے. یہ انسانی فطرت میں شامل ہے. تو وہ جو ذات ہے نا وہ تمام لوگوں کو تخلیق فرمانے والی، ہر چیز کی قادر ہے، ہر چیز کی مالک ہے، خالق ہے. تو وہ اس شان کے لائق ہے کہ اس کی حمد بھی بیان کی جائے اور اس کا شکر بھی بیان کیا جائے. آخری حدیث مبارکہ سماعت فرمائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ٹیلے پر، کسی بلندی پر چڑھتے نا تو حضور فرماتے اے اللہ ہر بلندی سے زیادہ بلندی تیرے لیے ہے اور ہر حمد سے بالا تر حمد تیرے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے. آپ نے میں بات مکمل کر رہا ہوں. رب العالمین پالنے والا ہے نا، کس کا؟ تمام جہانوں کا. تفسیر شریف میں لکھا ہے کہ جو کل جہان ہے نا ان کی تعداد ہے 16,000. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان تک ایک جہان ہے. اتنے حصے میں جتنے لوگ بستے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جو کچھ بھی ہے نا وہ ایک جہان میں ہے. تو ایک جہان اتنا بڑا ہے تو جب 16,000 جہان آ جائیں تو پھر وہ تمام کے پالنے والا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے کیڑے میں جو پتھر ہے اس کو بھی رزق عطا فرمانا ہے، وہ فلاں جو معذور ہے میں نے اس کو بھی رزق عطا فرمانا ہے، فلاں چرند پرند ہیں. حاضرین محترم صرف ان میں سے انسان ہی ہیں جو راضی کو بھول جاتے ہیں، رزق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. باقی تمام مخلوقات راضی کی تلاش میں رہتی ہیں، رزق اللہ خود عطا فرما دیتا ہے. ہمارا زیادہ حق بنتا ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کی حمد کریں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.